السلام علیکم میری شہزادیوں میری مہرانیوں. دس از نیہا ہارون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آئی ایم گڈ ٹو الحمد للہ. کہتے ہیں نا گھر سنبھالنا آسان نہیں. ہم عورتوں کو پتہ ہے کہ کتنی چکی میں سے نکلنا پڑتا ہے, کتنی بار پسنا پڑتا ہے, کتنی بار اپنے ہونٹوں پہ اندر کا غم چھپا کر مسکراہٹ سے جانی پڑتی ہے. کیونکہ ایک عورت صرف گھر تھوڑی نہ سنبھالتی ہے, بلکہ وہ اس گھر کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ پورے خاندان, پوری فیملی کا فیوچر, مستقبل سنبھال رہی ہوتی ہے. آج میں آپ کو ایسی ہی خاص مگر ایک عام سی عورت کی کہانی سنانے جا رہی ہوں, اور آپ لوگوں نے اسٹوری کے اینڈ میں مجھے لازمی کمنٹ کرنا ہے کہ کس کس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یہ اسٹوری, کس کس کو لگتا ہے کہ نیہا آپی نے جو آج کہانی سنائی ہے وہ تو میری اپنی کہانی ہے. کس کس کے دل کو لگی یہ کہانی. کہانی ہے ایک مڈل کلاس گھرانے کی ایک عورت کی جو صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے, اور یہ اس کی عادت ہوتی ہے فجر سے پہلے اٹھنا, کیونکہ اس نے نماز کے بعد بچوں کو جگانا ہے, ناشتہ بنانا ہے, شوہر کا لنچ تیار کرنا ہے, پھر جلدی جلدی اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, شوہر کو آفس بھیجنا ہے, اس کے بعد اس نے خود ناشتہ کرنا ہے, برتن دھونا ہے, اور یہ سب روزمرہ کی اس کی روٹین ہوتی ہے. بچے عموماً اپنی ماں کو اس طرح مشینوں کی طرح کام کرتے دیکھ کر نا کبھی کبھی کہتے ہوتے تھے اس کے کہ ماما اب سارا دن تھک نہیں جاتی, ماما آپ آرام کیوں نہیں کرتی, ماما اب دوپہر میں ہمیں تو سلا دیتی ہیں, خود کیوں نہیں سوتی, ماما آپ سارا دن کام کر کر کے تھکتی نہیں ہیں, آپ کا دل نہیں کرتا بیڈ پہ آرام سے لیٹنے کو کہ کوئی آپ کو چائے دے, کوئی آپ کو کھانا دے. لیکن وہ پیاری سی معصوم سی عورت جو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ مسکرا دیتی ہے, اور مسکرا کر اپنے بچوں کو پیار سے جواب دیتی ہے, ہائے بیٹا ہم امیوں کے پاس آرام کا وقت کہاں ہوتا ہے, کیونکہ ہم مائیں اپنے اندر یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد کسی اچھی جگہ پر پہنچ جائے, ہم کامیاب ہوں گی تب جب ہماری اولاد کامیاب ہو جائے گی, کر لیں گے آرام, ابھی بہت وقت پڑا ہے, ابھی تو کام کا وقت ہے نا, میرا ابھی یہ کام رہتا ہے, یہ رہتا ہے, یہ رہتا ہے, ابھی میں نے یہ کرنا ہے. ہائے اس عورت کا شوہر تو محنتی تھا, لیکن کیا کرتا, تنخواہ بہت ہی کم تھی, اور اتنی کم تنخواہ میں آج کل کے دور میں سکون کی سانس کہاں لی جاتی ہے. بجلی کے بل, گیس کا بل, گھر کا کرایہ, بچوں کی فیس, وین کی فیس, قاری صاحب اگر گھر پڑھانے آتے ہیں تو ان کی فیس, سب کچھ بہت ہی مشکل سے پورا ہوتا تھا. سب کچھ وہ اپنی انگلیوں پہ گن گن کے روپیوں کو پورا کرتی تھی, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مہینے کا بجلی کا بل رہ جانا, بچوں کی کوئی کتاب رہ جانی, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہوتے تھے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اور اس سب میں کیا ہوتا تھا, وہ عورت اپنی ضروریات بھول جاتی تھی. وہ جب بھی کاغذ پہ, صفحے پہ, ڈائری پہ سارے گھر کی چیزیں لکھتی تھی, ضروریات لکھتی تھی نا, تو اپنی ضروریات لکھنے کے بعد ان کے اوپر ایک لمبی لکیر کھینچ دیتی تھی, کیونکہ وہ اس کی پوری نہیں ہو پاتی تھی. اس نے کبھی نئی چپل نہیں خریدی, کبھی نئے کپڑوں کی خواہش نہیں کی. اگر بازار چلتے کوئی چیز پسند بھی آ جاتی تھی تو چپکے سے اپنے دل میں دبا لیتی تھی, اور چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھتی تھی. ایک دن اس کی ایک سہیلی, محلے کی سہیلی اس کے پاس آئی اور بولنے لگی, یہ تم تو بالکل ہی بدل گئی ہو, تمہارے پاس تو اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے, تم تو اپنا خیال ہی نہیں کرتی. کبھی اپنا چہرہ دیکھا آئینے میں, کبھی یہ دیکھا ہے کہ تمہارے چہرے کے خد و خال کتنے بدلتے جا رہے ہیں. آخر یوں کب تک چلتا رہے گا, تم اپنی خوشیوں کا خیال کیوں نہیں کرتی. تو وہ معصوم سی لیڈی, وہ عورت ہمیشہ ہنس کر کہہ دیتی تھی, ارے یار میرا گھر, میرے بچے, میرا شوہر, یہی تو ہے میری دنیا. یہ سنور گئی تو سمجھو میں سنور گئی, یہ خوش تو سمجھو میں اندر سے خوش. لیکن اس رات جب سب سو گئے نا, تو اس عورت نے اپنی الماری کھولی,
उस अलमारी में से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उस डब्बे में पता है क्या था? कुछ जमाशुदा सिक्के, कुछ रुपए और एक पुरानी सी डायरी। उस डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, मेरा ख्वाब, एक दिन मेरा अपना छोटा सा कारोबार होगा, मैं भी कोई काम करूँगी, मैं भी कपड़े बेचूँगी, या मैं भी ज्वेलरी का कोई अच्छा सा काम करूँगी, या खाने पकाने का अपना ये जो हुनर है ना, ये इस्तेमाल करूँगी। मैं साबित करूँगी कि मैं औरत सिर्फ़ घर की खिदमत गुजार नहीं, बल्कि ख्वाब देखने और पूरा करने वाली हस्ती हूँ। वो देर तक डायरी को देखती रही। आँखों में आंसू थे, दिल में एक उम्मीद की रोशनी थी। और इसी दौरान वो रोते रोते उसकी आँख लग गई। और फिर कुछ अरसे बाद उसके कुछ जुड़े हुए रुपए, चंद सिक्के, दिल में एक बड़ी सी उम्मीद, एक बड़ा सा ख्वाब उसको यहाँ तक ले आया कि उसने अपना एक कारोबार शुरू कर लिया। उसने कपड़े बेचने का कारोबार शुरू कर लिया, साथ ही साथ ज्वेलरी रख ली, और आहिस्ता आहिस्ता उसके कस्टमर्स बढ़ने लगे। और यही नहीं, इससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आती गई। और एक दिन उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने तो मेरा मान बढ़ा दिया है, तुमने इस घर की खुशहाली में पूरा पूरा रोल प्ले किया है। तुम सिर्फ मेरे बच्चों की माँ नहीं, मेरी बीवी नहीं, एक बहादुर औरत हो जो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना जानती है। और बच्चे अपने दोस्तों में उठते बैठते फ़ख्र से कहने लग गए, हमारी अम्मी आयरन वुमन कहानी हर उस मिडिल क्लास औरत की कहानी है जो अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती है, लेकिन अंदर से ख्वाब देखना नहीं छोड़ती। याद रखिए, औरत की असल शख्सियत सिर्फ उसके कपड़ों या हुस्न में नहीं, बल्कि उसकी खुद एतमादी, उसके हौसले और उसकी पहचान में है। इसीलिए हर औरत को चाहिए कि घर और बच्चों की ज़िम्मेदारी के साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकाले, अपनी पहचान ज़िंदा रखे, अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखे। अगर अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखेगी तो ही तो मेहनत और कोशिश करेगी। और जब औरत ख़ुद को भूल जाती है ना, तो पूरा घर कमज़ोर हो जाता है। और जब औरत अपनी शख्सियत को निखारती है तो पूरा घर खुशहाल हो जाता है। मेरी शहज़ादी, मेरी महारानियों, आप लोगों को स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखें, अपने आप को पहचानें और अपने जो है ना टाइमली स्टेप लेने की कोशिश करें। ये सिर्फ हांडियाँ बना देना, रोटियाँ बना देना, यही हमारा हुनर नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकती हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं अपने एम्बिशंस को ज़िंदा रख के। आखिर में है आज की अच्छी बात, कल मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी, एक नए कंटेंट के साथ। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।